لاہور سے کوسوں دور دیہات کی خاموشی کو پھاڑتے ہوئے دریائے راوی کا پرشور کرتا ہوا دریا بہتا تھا۔ اس کے شور کے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی سنائی دیتی تھی جو ایک بوڑھے کسان بشارت کے گھر سے آتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو کہ اس کی بیوی آسیہ ہر صبح چکی میں آٹا پیستے وقت ایک گیت گاتی تھی۔ بشارت ایک محنتی کسان تھا۔ اس کے پٹھے سنہری گندم کی طرح مضبوط تھے اور ہاتھوں کی رگیں کچنار کی شاخوں کی طرح لہلہاتی تھی۔ وہ اپنی زمین سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا کہ آسیہ سے۔ ان کی زمین نہ تو بہت بڑی تھی اور نہ ہی اتنی زیادہ زرخیزی۔ ایک گرم اگست کی دوپہر جب سورج آسمان میں آگ کا گولا بن کر چمک رہا تھا، بشارت اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس کا پسینہ گندم کے دانوں پر ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے کھیتوں کے کنارے پر کچھ عجیب حرکت نظر آئی۔ ایک جھونپڑی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی رات کی سیاہی میں راوی کے کنارے پر تھی۔ اس کے ارد گرد پرانی چیزوں کا ڈھیر جمع تھا اور ہوا میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ بشارت کو ڈر محسوس ہوا۔ یہاں پہلے کبھی کسی نے جھونپڑی نہیں بنائی تھی۔ یہ کس کی تھی؟ اس سوال کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں کہانیوں کا ڈر جاگ اٹھا جو اس نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنی تھی۔ کیا یہ کوئی جادوگرنی تھی؟ دل تو واپس جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن بشارت کا حوصلہ ڈگمگا نہیں سکا۔ یہ اس کی زمین تھی اور اسے اپنی حفاظت کرنا تھی۔ وہ جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ایک تنگ دروازے سے ایک بوڑھی عورت چمکتی ہوئی آنکھوں اور دبے ہوئے بالوں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے گلے میں بے شمار ہڈیوں کا ہار جھلمل کر رہا تھا اور ہاتھوں میں ایک لمبی سی چھڑی تھی جس کے سرے پر ایک ناگ بنا ہوا تھا۔ عورت نے بشارت کو گور کر دیکھا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر پھیلا لی۔ کیا حکم ہے کسان بھائی؟ اس کی آواز پتھروں کے رگڑنے کی طرح خوفناک تھی۔ بشارت ڈرا نہیں، لیکن اس نے آہستہ سے کہا، یہ میری زمین ہے، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ عورت کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی خشک پتوں کے جھڑنے کی طرح تھی۔ یہ زمین میری ہے صدیوں سے۔ بشارت حیران ہو گیا۔ وہ بچپن سے یہ زمین کو جانتا تھا، یہ اس کے ہی خاندان کی تھی۔ بشارت نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ عورت چھڑی کی ناک کو دکھاتے ہوئے بولی، میں جادوگرنی ہوں، صدیوں کی طاقت میرے اندر سماتی ہے۔ یہ زمین تمہاری نہیں، میری ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بشارت عورت کی یہ باتیں سن کر سہم گیا، لیکن اس کا حوصلہ پست تھا۔ اسے اپنی زمین، اپنی روزی، اپنی آسیہ کی فکر تھی۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں چمکتی برائی اسے ڈرانے کی بجائے جرأت دے رہی تھی۔ بشارت نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں نہیں مانتا، یہ زمین میری ہے۔ میں نہیں مانتا، یہ زمین تمہاری ہے۔ یہ زمین نسلوں سے ہمارے خاندان کی ہے۔ ہم نے ہر موسم میں اس کے سینے پر بیج بوئے ہیں، اس کی خوشبو کا مزہ لیا ہے۔ تم چلی آئی ہو اور مجھے بتا رہی ہو کہ یہ تمہاری ہے۔ نہیں، میں اسے تمہیں نہیں دوں گا۔ عورت کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم میری بات نہیں مانو گے، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ کیا تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تمہاری فصلوں کو برباد کر دوں گی، تمہارے مویشیوں پر بلائیں ڈال دوں گی، تمہیں اور تمہاری بیوی کو پتھر کا بنا دوں گی۔ بشارت اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ مجھے تمہاری دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا، اس نے ثابت قدمی سے کہا۔ میں زمین کا بیٹا ہوں، اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا۔ اگر زمین پر حق کسی کا ہے تو وہ کسانوں کا ہے۔ ہم جو اس کی پیاس مٹاتے ہیں، اس کے زخموں کو بھرتے ہیں، وہ اس کی حقیقی وارث ہیں۔ عورت غصے میں کانپ گئی۔ اس نے اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی، مگر بشارت کے حوصلے کے سامنے اس کی جادوگری کمزور پڑ گئی۔ تم ہار گئی ہو جادوگرنی، بشارت نے دھاڑ کر کہا۔ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اسے تم سے واپس لے کر رہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی عورت کی جھونپڑی میں سے آندھی اٹھنا شروع ہو گئی۔ ہوا زور سے چلنے لگی، آسمان میں بجلی گونجنے لگی اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ بشارت اپنی جگہ پر کھڑا رہا، زمین سے ایک اور کسان کی طرح مضبوطی سے جڑا ہوا۔ اسے یقین تھا کہ حق کی لڑائی میں وہی جیتے گا، کیونکہ جادو سے زیادہ طاقت ایمان اور حق میں ہوتی ہے۔ آندھی تھم گئی، جگنو چمکنے لگے، عورت غائب ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ پر صرف راوی کا پرشور بہاؤ، آسمان پر چمکتے ستارے رہ گئے تھے۔ بشارت گہری سانس لیتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جادوگرنی پھر کبھی آئے گی، مگر اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کر لی ہے۔ اسی رات بشارت اور آسیہ نے مل کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بشارت کا حوصلہ دیکھ کر جادوگرنی غضبناک ہو گئی۔ اس نے اپنی چھڑی ہلائی، جس سے ہوا میں ایک سیاہ دھواں اٹھنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی۔ یہ ایک بڑا سیاہ ناگ کی شکل میں تھی، جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی اور زبان لمبی سی تھن تھن کر رہی تھی۔ بشارت ڈرا نہیں،
लेकिन उसने हिफाजत के लिए अपनी लाठी को मजबूती से थाम लिया। उसे मालूम था कि जादूगरनी इसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा। बशारत ने धाड़ कर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता जादूगरनी, मैं इस जमीन का बेटा हूँ और अपने हक के लिए लड़ूंगा। बशारत के अल्फाज सुनकर उस चुड़ैल ने अपना सर बुलंद किया और जोर जोर से पुकारी, लेकिन बशारत अपनी जगह पर डटा रहा। उसे अपने बुजुर्गों की बातें याद आई जिन्होंने उसे बताया था कि जादू का मुकाबला ईमान और हक से किया जाता है। अचानक आसमान में बिजली कूद गई और एक जोरदार कहका सुनाई दिया। यह जादूगरनी की आवाज थी जो अब आसमान में एक बड़े स्याह तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जादूगरनी ने तूफान के अंदर से चिल्ला कर कहा, तुम अहमद किसान, तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? मैं सदियों की ताकत हूँ, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगी। बशारत आसमान की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा अज़म से भरपूर था। उसने कहा, मैं शायद जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर अपने बुजुर्गों का ईमान है, अपनी जमीन की मोहब्बत है और अपने हक की जुर्रत है। ये ताकत तुम्हारे जादू से कहीं ज्यादा मजबूत है। बशारत के अल्फाज तूफान में गरज बनकर गूंजने लगे। जमीन कांपने लगी और हवा जोर से चलने लगी, लेकिन बशारत नहीं हिला। वो जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम किसानों के हक के लिए है। अचानक तूफान के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। ये सूरज की पहली किरण थी जो बादलों को चीरकर बाहर आ रही। जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, जादूगरनी का तूफान कमजोर पड़ने लगा। इसकी शक्ल बिगड़ने लगी। वो दोबारा छोटी बूढ़ी औरत में तब्दील होने लगी। नहीं, जादूगरनी चीख कर बोली, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी इसके जादू को तोड़ रही थी। वो कमजोर पड़ती जा रही थी। बशारत ने मौका गनीमत समझा और अपनी लाठी उठाकर उस जादूगरनी की तरफ फेंकी। लाठी उसकी छड़ी से टकराई और छड़ी दो टुकड़े हो गई और छड़ी दो टुकड़े होकर टूट गई। इस लम्हे जादूगरनी की चीख आसमान तक जा पहुंची। वो रावी के किनारे धुआं बनकर गायब हो गई। तूफान थम गया। सूरज आसमान में चमकने लगा। बशारत ने अपनी जमीन पा ली। इस वक्त उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई है बल्कि तमाम किसानों के हक की जंग भी जीती है। वो जानता था कि ये लड़ाई आखिरी नहीं होगी, लेकिन वो किसी खतरे से नहीं डरा और आखिरकार बुराई का खात्मा हो गया और हक और सच हमेशा की तरह फिर से जीत गया। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।